Welcome to Galahide Stories. عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جس کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر 2 جانور ذبح کیا کرتے تھے، ایک امت کے لیے اور ایک اپنے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ابراہیم کا مطلب ہے مہربان باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تقریباً 70 سال کی عمر میں مصر کی طرف ہجرت کی۔ آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ حضرت سارہ بھی تھی۔ مصر میں آپ کا نکاح حضرت ہاجرہ سے ہوا۔ پھر ان 3 افراد کا قافلہ ہجرت کر کے فلسطین پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر گزر گئی تھی یہ دعا کرتے کرتے کہ ربی حبلی من الصالح، یعنی اے اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے۔ تقریباً 84 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہاجرہ سے ایک بیٹا عطا کیا۔ اتنے طویل انتظار کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا گیا، لیکن کہتے ہیں کہ جس کا جتنا بڑا رتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور جانے کا وقت آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں لے کر جانا ہے، تو فرمایا کہ یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہاں جانا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اونٹ پر سوار ہو کر آئے اور ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو لے کر اونٹ پر سوار تھے۔ آخر کار 1 مہینے کا طویل سفر طے کر کے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں کالے پہاڑ تھے، سبزے کا نام و نشان نہیں تھا، ایک قطرہ بھی پانی کا وہاں موجود نہیں تھا۔ اس جگہ سے آگے بڑھ کر 4 پہاڑوں کے اندر ایک وادی جیسی جگہ آئی۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، یہاں ہاجرہ کو چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو بغیر کسی اعتراض کے ایک بھی لفظ کہے بغیر آگ میں کود گئے تھے، لیکن جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایسی ویران جگہ چھوڑنے کی بات آئی تو ایک دم بول پڑے کہ یہاں کیسے چھوڑ دوں، اتنے ویرانے میں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیسے رہیں گے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کے رب کی منشا ہے، یہاں اللہ کا گھر بنے گا اور یہاں اس بچے کی نسل سے آخری نبی پیدا ہوگا جو پورے عالم کو روشن کرے گا، بس آپ رضا الہی سے انہیں یہاں چھوڑ دیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں شاید 3 دن رہے اور ان کے لیے ایک چھپر سا بنا دیا اور رہنے کے لیے کچھ معقول انتظام کر کے وہاں سے چل پڑے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پھر حضرت ہاجرہ کا ایمان بھی تو دیکھیں، فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو جائیں، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر اللہ کے حوالے کر کر وہاں سے روانہ ہو گئے، ایک ایسی جگہ چھوڑ کر جہاں نہ پتا تھا، نہ دانا اور نہ ہی پانی، بس ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا جس پر انہوں نے 3 دن گزارا کیا۔ آخر کار وہ پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے رونے لگے تو بی بی ہاجرہ کبھی صفا پر چڑھتی تو کبھی مروہ پر چڑھتی۔ انہیں معلوم تھا کہ کوئی انسان دور دور تک وہاں موجود نہیں ہے، لیکن بیٹے کی محبت میں مجبور اس ماں کی نگاہیں کسی کی تلاش میں تھیں۔ پھر آخر کار 7 چکر کاٹنے کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور وہ گر پڑی۔ آخر کار جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے پاس پر مارا تو ان کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ یہاں جب چشمہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ابلنے لگا تو حضرت ہاجرہ گھبرا کر کہنے لگی زمزم، یعنی رک جا، لیکن چشمہ جاری رہا اور آج تک جاری ہے۔ یہ اتنا صاف شفاف پانی ہے جس میں نہ کبھی جراثیم آتے ہیں،
نہ کیڑے پڑتے ہیں اور نہ ہی یہ پانی خراب ہوتا ہے، ہمیشہ تازہ اور شفاف رہتا ہے۔ بس فرشتے نے حضرت حاجرہ کو خوشخبری سنائی کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں اور نہ ہی غمگین ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس بچے کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ یہ اللہ کا گھر یعنی مقام بیت اللہ ہے، جسے اس بچے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جزا نامی ایک قبیلہ پانی کی فراوانی دیکھ کر حضرت حاجرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے ساتھ گزرا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے لخت جگر کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتوں تک ایک ہی طرح کا خواب دیکھا، لہٰذا آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے اور حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور اپنا تمام خواب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنایا اور ان سے پوچھا کہ میرے بیٹے، میں اس خواب کے پیش نظر تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں اور یہی حکم الہی بھی ہے، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انتہائی تحمل کے ساتھ فرمایا کہ اے میرے والد، آپ کو جو بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کو پورا کیجیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں حکم خداوندی کی تکمیل کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ شیطان نے راستے میں 3 مرتبہ انہیں بہکانے کی کوشش کی، جس پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس پر کنکریاں برسائیں اور یوں ابلیس کی کوشش ناکام ہو گئی۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج کرام دہراتے ہیں، یہ رمی کہلاتی ہے۔ یہاں تک کہ شیطان حضرت حاجرہ کے پاس گیا اور کہا کہ ابراہیم تمہارے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، وہ اسماعیل سے بہت محبت کرتے ہیں۔ پھر ابلیس نے کہا کہ وہ اللہ کے حکم سے ایسا ہی کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ یہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں۔ آخرکار شیطان کو یہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ بالآخر دونوں باپ بیٹا وادی منی میں پہنچے، جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کیا جانا تھا۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی قیامت تک دیکھا جائے گا۔ زمین و آسمان ساکت ہیں، کائنات حیران ہے، فرشتے عرش سے زمین پر عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں باندھ دیجیے تاکہ چھری چلاتے وقت کوئی دقت نہ ہو، اور چھری چلاتے وقت میرا چہرہ زمین کی طرف موڑ دیے گا۔ اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو کہیں آپ کو مجھ پر ترس نہ آ جائے اور آپ مجھے ذبح نہ کر پائیں۔ ابا جان، ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لیجیے گا اور ذبح کے بعد میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں بھی صبر آ جائے۔ باپ نے ایسا ہی کیا، بیٹے کا ماتھا چوما اور ہاتھ پاؤں باندھ دیے، بیٹے کو زمین پر منہ کے بل لٹایا اور بوجھل دل کے ساتھ چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹا، کیونکہ اللہ کو تو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اور تیز کیا۔ عرش پر فرشتے خاموش بیٹھے ایک بندے کی اس کے رب سے عظیم اور لازوال محبت کا منظر دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جبرائیل، جنت سے مینڈھا لے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ رکھ دو، کیونکہ میرا خلیل نہیں رکے گا۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک مینڈھے کو لا کر رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت مل گئی تھی اور چھری چل گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھوں پر جب خون محسوس ہوا تو آپ علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام صحیح سلامت برابر میں کھڑے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور سامنے مینڈھا ذبح ہوا پڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے ساختہ فرمایا اللہ اکبر، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، تو نے واقعی خواب کو سچ کر دکھایا۔ یہی وہ قربانی ہے جس کو تا قیامت امت مسلمہ کے لیے سنت ابراہیمی کے نام سے فرض کر دیا گیا، اور ہم اسی قربانی کی یاد میں عید الاضحیٰ مناتے ہیں۔ Like, share and subscribe.